اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جھونکنے والی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے توبہ و استغفار کی اہمیت اور ضرورت۔ میرے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک تقریباً چند دنوں کے بعد جو ہے ختم ہونے والا ہے، اور اس رمضان المبارک میں جہاں ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل مانگا، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا سوال کیا، وہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ان بچے ہوئے ایام میں اللہ تبارک و تعالی کا فضل، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اسلامی بھائیوں، ہم سب گناہگار ہیں، ہم سے جان بوجھ کر بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اور انجانے میں بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگاروں کے تعلق سے بیان فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو ایسا شخص، ایسا گناہگار بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اس پر ڈٹا نہیں رہتا، اس پر اڑا نہیں رہتا، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے، یہی ایک نیک بندے کی پہچان ہے، متقی انسان کی پہچان ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لیتا ہے۔ لیکن جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، ایسے شخص کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بات کہا کرتے تھے، بارہا یہ بات ان کی آپ حضرات کے سامنے پیش بھی کی جا چکی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، بخاری کتاب الدعوات
باب التوبہ کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے، اس سے اگر ایک معمولی سا گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس گناہ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا ہو، وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا ہو اور وہ پہاڑ کبھی بھی اس کے اوپر گر سکتا ہے اور وہ دب کر ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ ایک مومن ایک معمولی سے گناہ کو بھی جو ہے ایک پہاڑ کے مانند تصور کرتا ہے، ایک پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے، اور اس کے تعلق سے یہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معمولی سے گناہ کی وجہ سے میں ہلاک و برباد ہو جاؤں، میری جنت میں جنت کا مستحق نہ ہوں، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جاؤں۔ لیکن وہیں جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو انہیں ایسا محسوس پڑتا ہے، انہیں ایسا معلوم پڑتا ہے کہ ان کی ناک میں کوئی مکھی آ کر کے بیٹھ گئی ہو اور اس کو اپنے ہاتھ سے اس نے اڑا دیا ہو۔ یعنی کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، چاہے بڑا سا بڑا گناہ ہو، جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کے نزدیک جو ہے گناہ کی کوئی اہمیت نہیں، گناہ کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، وہ اس کے بارے میں سوچتا تک نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا شمار بھی فاسق و فاجر میں ہو رہا ہے۔ آج ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، آج ہم سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ترک ہو رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے تک نہیں رکھے، جنہوں نے رمضان المبارک کے روزوں کو یوں ہی بلا عذر چھوڑ دیا اور وہ اپنی زندگی میں مست ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی گناہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی، اے پیغمبر، آپ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کرتے رہیے۔ یہ بات اللہ رب العالمین پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، جبکہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، واستغفر اللہ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اے نبی، آپ استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہیے، اللہ رب العالمین سے رجوع کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی مجلس میں اگر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے تو ہم گنا کرتے تھے، ہم شمار کیا کرتے تھے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے 100 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کرتے تھے۔
میرے مسلمان بھائیوں، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر انہیں استغفار کرنے کا حکم دیا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بھی حکم دیا ہے، اپنے بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی توبہ و استغفار کرو، تم بھی اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، تم بھی اللہ رب العالمین سے رجوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو، اے مومنو تم اللہ رب العالمین سے اپنی غلطیوں اور اپنی نافرمانیوں کی معافی مانگو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامیاب و کامراہ ہو جاؤ گے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے، آپ کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گناہوں کا پتلا ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، ہم سے برائیاں سرزد ہو رہی ہیں، ہم سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے بے شمار غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، ایک مرتبہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین سے رجوع کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین سے اگر توبہ و استغفار کرو گے، اللہ رب العالمین سے اگر معافی مانگو گے، نہ صرف اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہم سب کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ رب العالمین سے سچی اور خالص توبہ کیا کرو، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے۔ تم اللہ رب العالمین سے معافی مانگو گے، اللہ رب العالمین سے رجوع کرو گے، اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، قیامت کے روز ہم سب کو توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ایسے باغات میں داخل کرے گا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، صاف و شفاف میٹھے میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی نہ تو نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی ان کے ماننے والوں کو رسوا کرے گا، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، ان کے بائیں بھی نور ہوگا، اور یہ نیکوکار اللہ تبارک و تعالی سے کہہ رہے ہوں گے پروردگارا تو ہمارے لیے مکمل نور عطا کر اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک بار سچی توبہ کر کے تو دیکھیے، ایک بار سچی توبہ اور اللہ رب العالمین سے رجوع کر کے تو دیکھیے کس طرح کا اطمینان ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، کس طرح کا سکون ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ یہ ایام ختم ہونے والے ہیں، یہ قبولیت والے ایام ہیں، روزے داروں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے۔ ہم کتنے بڑے گناہگار ہیں، کتنی غلطیاں ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتی ہیں، نہ نمازوں کی پابندی، نہ روزوں کا اہتمام، ہمارے رشتہ دار ہم سے ناخوش، ہمارے ماں باپ ہم سے ناخوش، ہمارے کارناموں اور ہماری کرتوتوں کی وجہ سے نہ صرف مسلمان ہم سے ناراض ہے بلکہ ظالموں کا ظلم ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین اس دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور عذاب کو بھی دور کر دے گا۔ اسی طرح سے توبہ و استغفار کرنا، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنا، یہ انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے۔ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد
اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، جب ان سے اور حوا علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دیا، وہ پریشان رہے، ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک شخص کو مکہ مار دیا اور اس مکے کی وجہ سے وہ مر گیا، ہلاک و برباد ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو میرے گناہ کو معاف کر دے، میری غلطی کو معاف کر دے۔ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے رجوع کیا کرتے تھے، جبکہ وہ نبی تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، جنتی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اپنی جنت میں داخل کرے گا، ان سے کوئی غلطیاں سرزد نہیں ہوتی تھیں، گناہ سرزد نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں جو گناہوں کا پتلا بنے ہوئے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، ہم سے خطائیں سرزد ہو رہی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا متقی بندہ سمجھ بیٹھے ہیں، مہینے بھر میں 2-4 روزے کیا رکھ لیے، بڑے اللہ والے بن گئے، اب ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس خوش فہمی میں زندگی نہ گزارو، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے رہو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور مغفرت کا ذکر کر کے اپنے گناہگار بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، تم نے جو بھی گناہ کیے ہیں، تم سے جو بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ایک بار آؤ تو صحیح، ایک بار مجھ سے معافی تو مانگو، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، مشرکین میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت زیادہ قتل کیے تھے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی تھیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم بڑے خطا کار ہیں اور آپ جو بھی بات بولتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے، اس بات کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بہت قتل کیے ہیں، بہت اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا؟ تب اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو نازل کیا کہ اے نبی، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ غفور اور رحیم ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی غلطیاں، آپ کی خطائیں، آپ کی نافرمانیاں اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے تو میرے مسلمان بھائیوں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ذریعہ بنائیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہوئے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ذریعہ بنائیے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بندے کو اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، کانٹے دار ٹہنی کو دیکھا کہ ایک راستے میں کانٹے دار ٹہنی ہے جس کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے، تو اس نے اس کانٹے دار ٹہنی کو وہاں سے ہٹا دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا، اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت کر دی اور اسے اپنی جنت کا حقدار بنا دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے، راستے میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، راستے میں تکلیف دہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کو معمولی نہ سمجھیں، انہیں وہاں سے ہٹا دیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل سے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس بندے کی مغفرت کی، ویسے ہی اللہ رب العالمین ہماری بھی مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی طرح سے توبہ و استغفار کرتے رہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس سیاہی کو ختم کر دیتا ہے، وہی اس نشان کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کا پورا دل جو ہے کالا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہم سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، ہمیں اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ کثرت سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ جو گزرنے والا ہے، ہمیں اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے اور ان گناہوں کو کبھی نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ اور حقوق العباد میں اگر لوگوں کے حقوق کو اگر ہم نے ہڑپ کر لیا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، تو ان سے معافی مانگ کر اور ان کے ان حقوق کو واپس کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بڑا سنہرا موقع ہے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہیں ایک آخری بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے، لہٰذا جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو اختتام پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ فطرہ نکالیں، وہ فطرہ نکالیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ تمام کے تمام مسلمانوں پر فرض کیا ہے، ایک سا فطرہ، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تمام کے تمام مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فطرہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فطرے کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اور ایک سا جو ہوتا ہے جس کا وزن تقریباً 250 کلو گرام ہوتا ہے، تو ہم جب بھی فطرہ نکالیں تو 250 کلو گرام اناج ہمیں جو ہے فطرہ نکالنا چاہیے، اور اناج کی شکل میں فطرہ نکالنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، اور ہماری اپنی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اناج کی شکل میں ہی ہم فطرہ نکالیں۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، بہت بڑی مجبوری ہے کہ ہم نکال نہیں پا رہے ہیں، تو اس کی قیمت بھی جو ہے ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، یہ فطرہ جو ادا کیا جاتا ہے، آخر اس کی حکمت کیا ہے؟
کیوں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو فرض کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو فرض کیا ہے، اور اس کی وجہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار کی زبان سے اگر کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو فحش ہے، بیہودہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس فطرے کو ادا کرنے کی وجہ سے اس کی اس غلطی کو معاف کر دیتا ہے، اور وہیں یہ فطرہ جو ہے وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ مسکینوں کے کھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، عید کے موقع پر وہ بھوکے نہ رہیں، اس لیے جو ہے ان کے کھانے کا ایک بندوبست ہو جاتا ہے۔ اور اس فطرے کو ہمیں کب نکالنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید الفطر کی نماز سے پہلے اور چاند دیکھنے کے بعد فطرہ نکالتا ہے تو اس کا فطرہ قبول کیا جاتا ہے، اور اگر جو شخص عید کی نماز کے بعد اگر فطرہ ادا کرتا ہے یا بہت پہلے ہی فطرہ ادا کر لیتا ہے تو وہ اس کا فطرہ نہیں مانا جاتا بلکہ وہ عام صدقہ مانا جاتا ہے۔ اس لیے فطرہ جب ادا کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ عید الفطر کا جب چاند نظر آ جائے تو پھر جو ہے فطرہ ہم نکالیں، اور عید کی نماز سے پہلے ہی عید کی نماز ہم جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں آنے سے پہلے جو ہے فطرے کی جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں اور آپ کو ادا کر لینا چاہیے۔ وہیں ایک آخری اور بات ہے کہ عیدگاہ میں ہم اور آپ جہاں جاتے ہیں تو ہماری اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح سے ہم اور آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہے ہیں یا عیدگاہ جا رہے ہیں، ویسے ہی ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہم ان کو بھی لے کر مسجد آئیں یا عیدگاہ لے کر کے جائیں، کیونکہ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جو ہے اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے آیا کرو، حتیٰ کہ اگر تمہاری عورتیں حیض کی حالت میں ہیں تب بھی تم عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے آیا کرو، لیکن وہ عیدگاہ آئیں گی، عیدگاہ سے باہر بیٹھے رہیں گی اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گی۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، لہٰذا اس حکم پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ یہی چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے۔ پروردگارہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم نے انجانے میں بھی کیا۔ پروردگارہ تو غفور الرحیم ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ الہ العالمین تو ہم تمام کے تمام مسلمان بھائیوں کے اور مسلمان بہنوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اور پہلے بھی جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، الہ العالمین تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جن کو پروردگارہ تو نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے، الہ العالمین تو نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جن کے ابھی رشتے نہیں ہوئے ہیں، پروردگارہ تو ان کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھ، زندگی کے فتنے سے محفوظ رکھ، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، پروردگارہ تیرے سامنے ہم اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو تو شرف قبولیت عطا کر۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو تو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔